میں یہ رکھ رہا ہوں کہ اس طرح کوئی دنیا کا مذہب معاشرہ نہیں چل سکتا، بچ نہیں سکتا. کوئی جس معاشرے کی بنیاد میں کوئی موریلٹی ختم ہو جائے، جس معاشرے کے اوپر جس طرح مولانا رومی نے کہا تھا، انہوں نے کہا قوم کیسے مرتی ہے؟ جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے، مر جاتی ہے. امر بالمعروف اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو. سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں، جن کے اوپر اتنے کیسز ہیں چوری کے، 30 سال سے کیسز بن رہے ہیں ان پہ. اور یہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ ہمیں فیڈ کرتی تھی کہ جی انہوں نے اتنی چوری کی، فلانے نے اتنی چوری کی. میں سب سے زیادہ ان کے خلاف کھڑا تھا، ان کی چوریوں کے. ہمیں پوری طرح ڈیٹیلز دی گئی. جنرل امجد نے مجھے بتایا، جب پہلے نیب کے چیف تھے، انہوں نے باقاعدہ بتایا ان کی پراپرٹیز کتنی باہر ہیں. جنرل مشرف کے دور میں پبلش کی گئی کہ کتنی زیادہ پراپرٹیز ہیں نواز شریف کی اور آصف زرداری کی ملک سے باہر. اس کے بعد وہ ان کو این آر او دے دیتے ہیں، وہ پھر لوٹتے ہیں، پھر ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں، اور وہ پھر آ کے جناب جنرل باجوہ صاحب ان کو پھر معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ این آر او مل جاتا ہے ان کو، وہ پھر اوپر اور اب پلان بن رہا ہے کہ مزید آگے ان کو بٹھایا جائے. دبئی میں بندر بانٹ ہو رہی پاکستان کی. اچھا جی زرداری سندھ اس کو دے دینا، ایم کیو ایم کو کراچی دے دینا، اور یہ نون لیگ کو سینٹرل پنجاب دے دینا، وہ اور جو نئی پارٹی بنی ان کو اتنی سیٹیں دے دینا. ہاں کیونکہ پیٹیں بڑی سٹرونگ ہیں کے پی کے اندر، چلو ان کو ساتھ ملا دینا، اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. یعنی انسان نہیں ہم بس تھے. یہاں 250 ملین کی آبادی ہے، 25 کروڑ کی. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا بندر بانٹ ہو رہا ہے جی، یہ ہوگا کہ اب یہ وہ گدیں بیٹھی ہوئی ہیں نوچنے کے لیے، پیسے باہر پڑے ہیں، جائیدادیں باہر ہیں، بینک بیلنس باہر ہیں، میٹنگز باہر ہیں، ان کی علاج باہر ہے، شاپنگ باہر ہے، لیکن وہ پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں جی سب بیٹھ کے.